وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سپارے میں ہی، قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہی فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو ہم نے بنایا گھر، جعلنا البیت، گھر بنایا ہم نے، مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے دیکھنے کے لیے اور امن والا۔ اس لفظ کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت نے مرجع کے لوگوں کے لیے مرجع بنایا، یعنی بار بار دیکھنے والا، جسے بار بار دیکھا جائے، اور امن والا گھر بنایا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اس گھر کو ان طاہرہ، کہ اس گھر کو پاک صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفینہ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، پہلے سپارے میں ہی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس میں یہ آیت بھی ہے، اور حضرت ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ ہم نے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے بعد میں، بیٹا مکے میں اور باپ فلسطین میں، جب 15 سال تقریباً عمر ہوئی حضرت اسماعیل کی، تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ہر سال آتے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے، مگر حضرت سارہ سے وعدہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو ہے اتروں گا نہیں، وعدہ لیتی کہ تمہیں اترنا نہیں ہے، اونٹنی پہ سے ہی صرف بات کرنی ہے، دیکھنا ہے۔ تو وہ اونٹنی دروازے پہ بٹھاتے اور اونٹنی پہ ہی حضرت ہاجرہ آپ کے ہاتھ پیر سر دھلاتی اور اسی جگہ کھانا کھلاتی۔ جب وہ چند سال بعد انتقال ہو گیا، آپ جب آئے تو گھر میں حضرت ہاجرہ کو نہیں پایا۔ حضرت اسماعیل کہیں کسی جگہ گئے ہوئے تھے، ایک اور عورت کو پایا، پوچھا کہاں ہیں، تو اس نے بتایا ان کا بڑھیا کا تو انتقال ہو گیا، اور وہ جو لڑکا وہ ادھر ادھر پھرے ایسے ہی تب سے لے کے، اور کوئی بات اس نے نہیں کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دے۔ شام کو جب آئے تو اس نے جو بیوی تھی قبیلہ بنی جرہم میں سے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا، تو اس نے کہا ایک بڈھے آئے تھے اور وہ یہ کہہ گئے کہ چوکھٹ اچھی نہ، چوکھٹ بدل لیو، گھر کی چوکھٹ میں تو کوئی خرابی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ چوکھٹ کوئی اور نہیں بلکہ تو ہے، تو جا اپنے گھر کو، اپنے باپ کے گھر کو، میں نے تجھے آج سے آزاد کیا، چھوڑ دیا اسے۔ دوسری اچھی قسم کی، یعنی جس کے اخلاق اچھے تھے، اس سے نکاح کیا۔ اگلے سال جب آئے تو بھی گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے۔ اس عورت نے آپ کو جو ہے کہا آئیے گھر میں تشریف لائیے، کہ نہیں اتریں گے نہیں، اونٹنی پہ سے یوں ہی جو کچھ کھلانا پلانا کھلاؤ۔ تو اونٹنی بٹھائی گئی اور وہ ایک بڑا سا پتھر لے کر کے آئی، ایک پاؤں ادھر کا پاؤں ٹیک کر کے ہاتھ پاؤں اور منہ دھلوایا، دوسری جانب کو پتھر رکھا، پھر ادھر کے جو ہے ہاتھ پاؤں منہ دھلوایا، بال دھلوائے، اور پھر کھانا کھلوایا۔ جاتے وقت میں کہا کہہ دینا اسماعیل سے کہ چوکھٹ اچھی ہے، اسے نہ بدلو، اس کی خیر خبر رکھنا، خبر گیری رکھنا۔ شام کو جب آئے کہا ایسے ایسے ایک بڑے جی آئے تھے بزرگوار، اور وہ جو ہے آپ کو پوچھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ انہیں کھلایا پلایا، کہ ہاں۔
میں نے ان کا سر دھلوایا، منہ دھلوایا، ہاتھ دھلوائے اور کھانا کھلایا، مگر وہ گھر میں نہیں آئے، اندر نہیں آئے، اور کہہ گئے کہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کا خبر گیری رکھنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے والد تھے اور وہ چوکھٹ جس کے بارے میں کہا ہے وہ تو ہے۔ یوں گزر گیا وقت، تقریباً 20 سال کی عمر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب تم ایک گھر بناؤ جسے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اور وہ اللہ کا گھر ہو۔ تو حضرت ابراہیم فلسطین سے چل کے مکہ آئے، جہاں چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں، اس کے اطراف میں چند گھر بنے ہوئے تھے چاروں طرف۔ اس سے کچھ دوری پر دکن کی جانب کو ایک ٹیلہ سا تھا، اس جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر دونوں باپ اور بیٹے نے اسے کریدا تو دیکھا کہ اس میں بنیادیں ہیں۔ اس ٹیلے کو کرید کے دیکھا تو اس میں 4 بنیاد یعنی 4 دیواری بنیادیں ہیں۔ انہی بنیادوں پر حضرت جبریل امی کی مدد سے 2 پتھر لے کر کے آئے آپ جنت سے، ایک وہ جو مقام ابراہیم ہے جس کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، سونے کی جالی میں ہے، اس پر کھڑے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی بنیادوں پر اسے پتھر جماتے جاتے۔ حضرت اسماعیل جو تھے وہ گارا بنا کر کے دیتے اور پتھر اٹھا کر کے دیتے۔ اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی کہ جتنی بنیادیں اونچی ہوتی گئیں اتنا ہی وہ پاڑ کا کام دیتا گیا، اوپر کو ہوتا گیا۔ کتنا اونچا ہے؟ 46 فٹ اونچا ہے، کعبہ کی اونچائی 46 فٹ اونچائی ہے، تو وہ اتنا اونچا ہوتا گیا۔ اس میں پتھر میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو اس پتھر کو ایک سونے کی جالی میں ادھر کی جانب کو، جدھر دروازہ ہے ادھر کو جو ہے سونے کی جالی میں محفوظ کر دیا گیا۔ اسی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو جب طواف ہوتے ہیں 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں، تو 7 پھیروں کے بعد میں پھر اس کے قریب میں، اس پتھر کے قریب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، اور پھر جو ہے صفا مربع پر سعی کی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے اس جگہ حاضری کا، اس جگہ کعبہ میں حاضری کا یہ اصول ہے کہ جب تک ایسا نہیں کرو گے تب تک حاضری قبول نہیں ہوگی۔ یہ جب تقریباً 4 فٹ اونچا ہو گیا اس کی بنیادیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امی ایک پتھر لے کر آئے جسے حجر اسود کہا جاتا۔ اسود کہتے ہیں کالا پتھر، حجر مانے پتھر اور اسود مانے کالا پتھر۔ وہ کالا پتھر تھا، اس میں ایک منہ کی طرح آج بھی ہے، وہ کونے میں لگا ہوا ہے، تو اس میں منہ کی طرح یوں کھلا ہوا اور سفید سفید تھوڑی سی اس میں جگہ ہے۔ وہ تقریباً 4 فٹ کی اونچائی پہ وہ کونے میں نصب کر دیا گیا۔ پوری ہو گئی، جب ان کی بنیادیں پوری ہو گئیں اور چھت ڈال دی اس میں کھجور کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہ اب تم اذان دو۔ آپ نے کہا میں تو جانتا بھی نہیں اذان کیا ہوتا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل امی نے یہ الفاظ اذان کے سکھا دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے یہ اذان دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو، یعنی روحوں کو عالم ارواح میں جو روحیں ہیں ان روحوں کو اس جگہ حاضر کر دیا، یا یہ کہیے کہ قریب کر دیا۔ تمام ارواح کو وہ آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جس نے بھی لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ بلاوا ہے نا، آؤ نماز کی طرف، تو لبیک کہہ کر کے جو جس روح نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، اے رب میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو وہ جو ہے ضرور اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگوں نے لبیک کہی روحوں نے، وہ جائیں گے، چاہے 1 مرتبہ کہی تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ 2 مرتبہ جائیں گے، 3 مرتبہ کہا تو 3 مرتبہ جائیں گے۔ تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے میں رکھا ہے، اور جن کے حصے میں نہیں ہے وہ دولت ہوتے ہوئے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اس سعادت سے جاتے نہیں۔
نہ عمرہ کو جاتے ہیں نہ حج کو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ